الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم الأنبياء والمرسلين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام مسلمانوں کو اور تمام بد عقیدہ اور بد مذہب لوگوں کے لیے ہدایت کی دعا. میں آپ کا میزبان جٹ چودھری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. کہ ایک خدا جو ساری قدرتوں کا مالک ہے اور وہ اکیلا اور یکتا ہے، وہ آپ کو یہ آفر دیتا ہے کہ صرف یہ 60 سال کی زندگی مجھے دے دو تو میں بھی ایک منی خدا بنا دوں گا. جس خدا نے آپ کو اتنی بڑی آفر لگائی ہے کہ 60 سال کی زندگی، وہ 60 سال کی بھی دن رات بھی نکال دے، سونے کے کہا کہ نیٹ 4-5 سال آپ کو دے کے اربوں سال کی وہ زندگی دے، سر وہ آپ کو ایک منی خدا بنانے والا ہے اس حوالے سے کہ آپ کو وہ ساری کوالٹیز دے گا جو انسان کے اندر چھپی ہوئی ہیں. انسان نے خدائی کا دعویٰ کیوں کیا ہے؟ یہ انسان کی انسٹنکٹ میں ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں خدا بنوں. اس کے حوالے سے تو وہ سوالات سمجھنے میں بھی آپ کو آسانی ہوگی اور وہ زیادہ بہتر طور پہ آپ انڈرسٹینڈ کر سکیں، کیونکہ ہماری گفتگو کا جو مدعا اصل مدعا ہے وہ منی خدا کے حوالے سے ہے. تو اس کے حوالے سے سب سے پہلے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ منی جو لفظ منی ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. تو جو منی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے منیچر آف سم تھنگ، کسی بھی چیز کا ایک چھوٹا نمونہ، ایک چھوٹی شکل، یعنی ویری اسمال اور مائنر آف اٹس کائنڈ. یہ ایک ایڈجیکٹو ہے، جس بھی لفظ کے ساتھ استعمال کیا جائے گا تو یہ اسی جنس کی، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اسی جنس کی کسی چھوٹی چیز کو، اس کے چھوٹے نمونے کو بتائے گا، ریپریزنٹ کرے گا. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور میں کچھ سوالات رکھنا چاہوں گا مرزا جونیئر صاحب اور ان کے فالوورز کے سامنے، جن کے جوابات مجھے انتظار رہے گا کہ ان میں سے کوئی آ کے دے. تو اس کے بعد کچھ سوالات ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ، اور انتظار کروں گا کہ وہ ان سوالات کے جوابات جو ہے وہ خود آ کر دے دیں، کسی ویڈیو کے اندر دے دیں، یا پھر ان کا کوئی چیلا، ان کا کوئی فالوور ان سوالات کے جوابات اگر ہمیں دے سکے. تو سب سے پہلا کہ جو مرزا صاحب نے کہا کہ انسان کو منی خدا بنا دیا جائے گا، تو خدا کی تو ہم نے یہ چیز آپ کے سامنے میں نے رکھ دی کہ اس کی ایک سب سے بڑی صفت یہ ہوتی ہے کہ اس کی عبادت کی جاتی ہے. جو عربی زبان کے الفاظ ہیں کہ جہاں رب یا الہ کا ذکر آیا وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عبادت، پرستش یا پوجا کا ذکر فرمایا. تو جب انسان کو منی خدا بنا دیا جائے گا تو کیا اس کی بھی عبادت کی جائے گی؟ ایک سوال یہ ہے. دوسرا سوال کہ کیا وہ اپنی مرضی سے کوئی تخلیق کر سکے گا؟ کیونکہ مرزا صاحب کا ماننا یہ ہے کہ جنت میں انسان کو کن فیکون کی طاقت دے دی جائے گی کہ وہ جو چاہے گا وہ کرتا رہے گا، وہ جو چاہے گا وہ ہو جائے گا. تو کن فیکون کی طاقت اس کو دے دی جائے گی، اس کے اندر آ جائے گی جو خدا کی طاقت ہے، جس کی وجہ سے وہ منی خدا کا کنسیپٹ رکھتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ کیا اس کن فیکون کی طاقت مل جانے کی وجہ سے وہ کن فیکون کہہ کر کوئی تخلیق بھی کرے گا؟ کیونکہ سورہ بقرہ کے اندر جہاں یہ کن فیکون کا لفظ آیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں زمین و آسمان کے بنانے کی بات کر رہے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 117 کے اندر. تو یہ میرا ایک سوال ہے ان سے کہ کیا وہ انسان وہاں پہ تخلیق بھی کرے گا؟ دوسرے الفاظ میں کیا وہ خالق بھی بن جائے گا؟ اب آگے بڑھتے ہیں کہ موت کو قتل کر دیا جائے گا. جو میرا صاحب نے اسی اپنے لیکچر کے اندر ایکسپلینیشن دیتے ہوئے بات کی تھی کہ موت کو قتل کر دیا جائے گا اور ہمیشہ کی زندگی دے دی جائے گی، اور اس حوالے سے انہوں نے گفتگو کی. تو ان کی ایک عادت ان کے اندر پائی جاتی ہے کہ یہ ہر چیز کو ناپنے کی بڑی خواہش رکھتے ہیں، کیونکہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی بات آتی ہے تو وہاں یہ ناپنے کا بڑا ذکر کرتے ہیں. تو میرا بھی ان سے یہ سوال ہے کہ کیا انسان کو جو زندگی دی جائے گی وہ انسان کی زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حیات یعنی حی ہونے کے مقابلے میں اس کی کمپیریزن یہ پیش کریں گے؟ وہاں پہ کیا کمپیریزن دیں گے؟ کس طرح سے ناپیں گے کہ انسان کی زندگی کتنی ہے اور کیسی ہے، اور جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو حی ہونے کی صفت ہے، زندہ ہونے کی صفت ہے، اس کے حوالے سے وہ یہ کیا فرمائیں گے؟ یہاں پہ میں عوام الناس کو ایک چیز یہ بتا دوں کہ یہ جو انہوں نے ایک تعویل پیش کی تھی، جب ان کے اس چیز کے اوپر اعتراض کیا گیا تھا، اس سٹیٹمنٹ کے اوپر، تو انہوں نے کہا کہ مخلوق خدا بنا دیا جائے گا. تو پہلی چیز یہ کہ خدا کے لیے خدا مخلوق ہو نہیں سکتا، یہ خدا کی صفت کے خلاف ہے، یہ خدا کی خصوصیت سے باہر ہے کہ وہ مخلوق ہو، کیونکہ وہ خالق ہے اور خالق مخلوق نہیں ہو سکتا. یہ محال ہے، یہ دو چیزیں ایک دوسرے کے لیے محال ہے، ان دو چیزوں کا ایک دوسرے میں پائے جانا محال ہے. آگے بڑھتے ہیں
تو جو یہ مرزا صاحب یہ خصوصیات مان رہے ہیں، جس کے اندر وہ کمپیریزن بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کر رہے ہیں ہر خصوصیت کے دیتے ہوئے، ہر خصوصیت کو بیان کرتے ہوئے، تو ذرا یہ بھی بتا دیں کہ جب یہ کمپیریزن اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ کر رہے ہیں تو کیا یہ شرک کے زمرے میں نہیں آتا؟ کیونکہ عبادت کا کیے جانا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ صفت ہے کہ جس کے اندر آپ اس کو کسی کو بھی اس کا شریک نہیں ٹھہرا سکتے، تو کیا یہ شرک کے زمرے میں نہیں آ جائے گا جب آپ خدا کہہ دیں گے کسی شخص کو، جب اس کے اندر کن فیکون کی طاقت کو مان لیں گے؟ کیونکہ آپ تو یہ مانتے ہیں نا کہ کسی پیر ولی کسی نبی کے پاس کوئی خصوصیت نہیں، وہ کوئی اس کے پاس ذاتی چیز نہیں ہوتی، آپ کا تو یہ ماننا ہے، آپ کی سوچ کے فالوورز کا یہ ماننا ہے، آپ کے ساتھیوں کا یہ ماننا ہے، جو آپ کی جیسی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں ان کا یہ ماننا ہے، تو ذرا یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ یہ شرک نہیں ہے؟ جو دوسروں کو شرک کے تانے دیتے ہیں ان کی اپنی سٹیٹمنٹس کے اندر، ان کی اپنی باتوں کے اندر شرک موجود ہے، تو ذرا اس کی بھی جو ہے نا وہ وضاحت فرما دیجیے گا۔